ترتیب کے اعتبار سے چل رہا ہے. آپ کے امام محترم حضرت شاہ صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. تو میں اسی تسلسل کو لے کر آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کروں گا. سب سے پہلے میں ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں. اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں مانیں گے جس وقت تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے کھلے طور پہ نہ دیکھ پائیں. اس کے نتیجے میں تمہیں ایک کڑاکے نے، ایک چیخ نے پکڑ لیا اور یہ سارا منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اس کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ یعنی دوبارہ کھڑا کیا مرنے کے بعد، تاکہ تم اپنی اس پرانی حالت کو چھوڑ کے آئندہ کی زندگی شکر گزاری کے مطابق اپنا لو. یہ سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 ہے. اس کی آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 56 ہے. اس آیت کے چند مفاہیم اور چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں سب سے زیادہ ہے. قرآن کریم کے 30 پاروں میں اگر میں اس کا اوسطاً اور خلاصہ نکالوں تو 28 پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملات گزرے ہیں ان میں سے ان کی قوم کے جو حالات ہیں آپ تفصیلی پڑھ چکے ہوں گے. میں اس آیت کا پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو رب نے مرتبہ ایسا دیا تھا کہ یہ اپنے دور کے سب سے افضل لوگ تھے. وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ رب کریم نے اس وقت جتنے لوگ دنیا میں رہتے تھے ان سب پہ ان کو فضیلت دی تھی. لیکن ان لوگوں نے اس فضیلت کا غلط مطلب نکالا اور غلط معاملات پر ایسی ایسی ڈیمانڈ سامنے لائے، ایسے ایسے مطالبات سامنے لائے جو شرعاً بھی جائز نہیں تھے، اخلاقاً بھی جائز نہیں تھے. مثلا جو نبی ہوتا ہے تو نبی پر اعتماد کرنا امتی کا حق ہوتا ہے. انہیں انبیاء پر اعتماد تو تھا لیکن اپنے دل میں وسوسہ ڈال کے انبیاء سے ایسے سوال کرتے جو عدم اعتماد والے ہوتے. یہ ان میں سے ایک سوال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے کوہ طور پہ بلایا. کوہ طور پہ حضرت موسیٰ نے 40 راتوں کا اعتکاف کیا. پہلے 30 راتوں کا وعدہ تھا، پھر 10 راتیں اور بڑھائیں. 40 راتوں کے اعتکاف کے بعد اللہ نے تورات عطا کر دی. جب تورات ملی تو تورات ریٹن شکل میں تھی، لکھی ہوئی تھی، اور 300 تختیوں میں 300 رجسٹرڈ تھے، 300 رجسٹروں میں لکھی ہوئی تورات مل گئی. تورات یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے لا آف ریلیجن، مذہب کا قانون، مذہبی قانون. یہ تورات کا معنی ہے. تو مذہبی قوانین لکھ کر دے دیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں اپنی قوم کے پاس. جب حضرت موسیٰ نے ان کو تورات دی ہے تو قوم نے یہ مطالبہ رکھا. اب یہ کتنا خطرناک مطالبہ ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا. عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے لا، ایک ہوتا ہے لن. اس میں فرق ہے. لا نؤمن ہم ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن ہرگز نہیں لائیں گے. فورسیبل سینٹینس، جملے کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ پیش کرنا، اسے موقت بالن ناسبہ کہتے ہیں، یعنی بات کو مزید مضبوطی سے. تو ان لوگوں نے اتنا شدت سے اپنے اس مطالبے اور ڈیمانڈ کو پیش کیا جس کو قرآن نے اس لفظ میں تعبیر فرمایا کہ لن نؤمن، ہم کبھی بھی ایمان نہیں لائیں، ہم مان ہی نہیں سکتے، ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. بھئی کیوں نہیں کرتے؟ تم امتی ہو، تمہارے پاس نبی آیا ہے. تو ان نے اس کی وجہ دی کہ حتیٰ نر اللہ جہرا، ہم اپنی آنکھوں سے اپنے اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. ان کے دماغ میں یہ تھا کہ ہم عابد ہیں، اللہ معبود ہے. تو عابد چھپ کے عبادت کیوں کرے؟ اللہ کو دیکھ کے کرے. تو عابد کو معبود نظر آنا چاہیے. ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ سے ملاؤ. حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ مخلوق کو خالق کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے یا نبی ہونا ضروری ہے یا فرشتہ ہونا ضروری ہے. اگر نبی اور فرشتے نہیں ہیں وہ خالق سے کیا ہم کلام ہوں گے؟ عوام کو تو ایمان بالغیب چاہیے. یہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کر لیں تو نبوت کا پردہ تو درمیان سے ہٹ گیا. اب ایمان بالغیب کہاں رہا؟ قیامت میں جو اجر ملے گا، جو نعمتیں ملیں گی، جو رتبے، مقام و مرتبے اور درجے ملیں گے وہ ایمان بالغیب پہ ملیں گے. اور اگر اللہ کو ڈائریکٹ دیکھو تو ایمان بالغیب ختم. تو ان نے کہا حتیٰ نر اللہ جہرا، ہم واضح دیکھنا چاہتے ہیں. یہ جہر
آپ نے پڑھا ہوگا نمازیں ہماری دو قسم کی ہیں، ایک سری ہیں ایک جہری ہیں. سری ظہر اور عصر ہے، جہری فجر مغرب عشاء اور جمعہ ہے. وہ جاری کیوں ہے؟ اس میں امام اونچی آواز میں پڑھتا ہے، سب سنتے ہیں. سری کیوں ہے؟ وہ خفیہ پڑھتا ہے، صرف خود سنتا ہے. تو حتیٰ نر اللہ جہرا کہ ہمیں اللہ ایسے نہ دکھاؤ ایک دو کو نظر آئے، سب کو نظر آنا چاہیے. ہم جاری طور پر رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کی ڈیمانڈ تھی. اور یہ انہوں نے باؤنڈری کراس کی ہے. جب باؤنڈری کراس ہو جائے، جب حدود کراس ہو جائے، لائن آف کنٹرول سے ہی آپ باہر نکل جائیں تو پھر دوسروں کے قوانین تو آپ پر آئیں گے. تو ان پر اگلا جملہ بطور سزا کے، پہلے اللہ نے ان کے جرم کو بیان کیا، پھر ان کے جرم کی سزا کو بیان فرمایا اور فرمایا حتیٰ نر اللہ جارا، ہم واضح دیکھنا چاہتے ہیں. اب یہ واضح دیکھنے سے قرآن کریم نے تو وہ مضمون سورت اعراف میں بیان کیا ہے، اس آیت میں نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ میں سورت اعراف کا مضمون آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ آپ یہ جملہ سمجھ پائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کرنے والی قوم کی تعداد 70,000 تھی. تو انہوں نے اپنے 70 بندے منتخب کیے کہ یہ 70 بندے ہیں، یہ اللہ کے پاس لے جاؤ، اللہ کو، یہ اللہ کو دیکھا ہے تو ہم نے دیکھ لیا. اب یہ 70 بندے گویا کہ ایمبیسیڈر بنے، سفیر بنے، نمائندے بنے، اپنی پچھلی قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہو. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے کوئی طور پہ چلو. حضرت موسیٰ سمجھاتے رہے کہ نبی کے واسطے کو کراس نہ کرو، تم امتی ہو، مان لو. نہیں بابا، اللہ دکھا. 70 بندے لے کر کوئی طور پہ آ گئے. حضرت موسیٰ نے دعا کی، مولا یہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں. اس صورت میں ہے فقال لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. انہوں نے کہا اللہ ان کی ڈیمانڈ ہے. رب نے فرمایا اچھا، اللہ بھی تو دلوں کے بھید خوب جانتے ہیں نا، بلکہ اللہ بھی کیا، اللہ ہی دلوں کے بھید خوب جانتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا اس پہاڑ کو دیکھو. اللہ ہم تو تمہیں دیکھنے آئے ہیں، ہم پہاڑ کو کیوں دیکھیں؟ فرمایا اس پہاڑ کو دیکھو، اللہ اس پر تجلی ڈالے گا. ان استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم نے اللہ کو دیکھ لیا. اور اگر تجلی خداوندی یعنی اللہ کی توجہ اس پر آئے اور تم پہاڑ کو ہی نہ دیکھ پاؤ تو اپنے اس مطالبے سے باز آ جانا. انہوں نے کہا واہ یہ کوئی بات ہے، چلو دیکھتے ہیں پہاڑ کو. جب انہوں نے دیکھا اللہ نے تجلی ڈالی. قرآن کہتا ہے جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صاعقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے جلیل القدر نبی بھی ہوش ہو گئے اور قوم جل کے راکھ ہو گئے، جس کو قرآن نے ثم بعثناکم من بعد موتکم کہا، مر گئے. اب جب یہ 70 بندے مر گئے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. تو بے ہوش تو زندہ ہوتا ہے نا، اسے تو ہوش آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا اٹھے، کہا میرے مولا ایک دعا ہے. کہا موسیٰ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا اللہ چاہتا ہوں انہیں دوبارہ زندگی دو. کہا وہ کیوں؟ اللہ باوجود ہے کہ جانتے ہیں. وجہ؟ کہا میرے مولا وجہ یہ ہے کہ سزا تو ان کو مل گئی ہے، اسی قابل تھے، لیکن بات تو وہی ٹھہری ہے. اب پچھلی قوم کہے گی یہ تو اللہ دیکھنے کے لیے گئے تھے، تم انہیں بھی مروا کے آ گئے. یا تو کوئی اور وفد بھیجیں گے یا اس بات کو ہی نہیں مانیں گے کہ تو نے پہاڑ سے دھکا دے کے مار دیا. جو تورات جیسی کتاب نہیں مان رہے، نبی کی بات نہیں مان رہے، ان کی موت کیسے مانیں گے؟ اے موسیٰ آپ چاہتے کیا ہو؟ اللہ آپ انہیں زندگی دیں، یہ جائیں اور اپنی کارگزاری سنائیں. یہ آئی وٹنس ہے نا، اب تو گواہ بن چکے. یہ جائیں اور اپنا آنکھوں دیکھا حال بتائیں. رب نے فرمایا ٹھیک ہے. دوبارہ زندگی ملی اور یہ اٹھ کے اپنی قوم کو بتایا ہوئے نبی کے واسطے کو کراس نہ کرو. دنیا میں اللہ سے بات کرنی ہے تو نبی کے واسطے سے، انڈائریکٹ ہو سکتی ہے، ڈائریکٹ نہیں. اور اسی بات کو قرآن کریم دوسرے مقام پہ بیان فرماتا ہے. فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. دنیا میں رہ کر آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھوں کا ادراک رکھتا ہے، وہ ہر چیز پر باریک بین اور خبردار. یہ ہے فاخذتکم الصاعقہ، تمہیں جس چنگار نے، کڑاکے نے، چیخ نے پکڑا، وہ یہی چیخ تھی جسے تجلی سے ساتھ نازل کیا گیا. اچھا جب یہ مرے وانتم تنظرون، ان نے اپنی آنکھوں سے پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا نا، تو رب نے وانتم یہ وہ حالیہ ہے. کوئی دوسرے لفظوں میں کہوں تم براہ راست دیکھ رہے تھے. میں اس کو نیو لینگویج میں کہوں جو عام طور پہ ہماری نیو جنریشن بولتی ہے، تم لائیو کوریج کر رہے تھے. وانتم تنظرون، یہ وہ حالیہ ہے، تم واضح دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کیا حشر نشر ہوا پہاڑ کے ساتھ، تو تمہارا کیا ہوگا؟ تو یہ فرمایا. اب ایک حدیث پاک آتی ہے صحیح بخاری میں اسی آیت کی تشریح میں. حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کل قیامت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو قبروں سے کھڑا کریں گے
فرمایا سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی، اور جب میں اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ عرش کا پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پکڑ کے مجھ سے پہلے ٹھہرے ہوئے۔ آپ علیہ السلام قدر خاموش ہوئے تو صحابہ نے سوالیہ نظروں سے پوچھا، یا رسول اللہ پہلے قبر آپ کی شک ہوگی، پہلے آپ اٹھیں گے تو آپ سے پہلے حضرت موسیٰ اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کیوں ٹھہرے ہوں گے؟ تو رب کریم کے نبی کریم نے دو جواب عطا فرمایا اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو ان کا ایک خاص مقام ہے، اور اگر یوں نہیں ہے تو پھر ان کو جو اس وقت بے ہوش کر دیا گیا تھا نا، آج اس کا بدلہ دیا گیا ہے کہ آپ پہلے کھڑے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری میں اس آیت کی شرح موجود ہے۔ آگے ثم بعثناکم، یہ موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دعا کا نتیجہ کیا ہو۔ ثم بعثناکم، رب فرماتے میں نے تمہیں یعنی بنی اسرائیلیوں کو دوبارہ کھڑا کیا، یعنی زندہ کیا۔ یہاں بھی دو قول ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بالکل بے ہوش ہو گئے تھے آخری درجے میں، لیکن اس بات کو قرآن کے لفظوں میں پروف نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ قرآن میں بعد موتکم کہتے ہیں کہ مر گئے تھے، تو لہٰذا بعثناکم سے مراد دوبارہ زندہ کیا، من بعد موتکم تمہارے مر جانے کے بعد۔ اب مر جانے کے بعد بندہ واپس لوٹے بہت مشکل ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100 میں ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو مر جاتے ہیں وہ قیامت تک پردے میں چلا جاتا ہے، وہ نہیں آتا۔ تو یہ کیوں آئے تھے؟ تو یہ نبی کی دعا کی وجہ سے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی یہ کبھی نہ آتے۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو، یہ جو آئے تھے حضرت موسیٰ کا معجزہ ہوا، معجزے میں آپ جو بھی کہہ دیں، کیونکہ ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے خرق عادت۔ خرق عادت معجزہ ہے۔ عادت کسے کہتے ہیں؟ عام روٹین کو۔ خرق عادت روٹین سے ہٹ کے۔ مثلا عادت یہ ہے سانپ کی سپنی سے سانپ کا بچہ پیدا ہو، ناگن سے، لیکن خرق عادت کیا ہے؟ ڈنڈے سے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کے لیے سانپ بنا دے، یہ خرق عادت ہے۔ عادت کیا ہے؟ اونٹنی سے اونٹ پیدا ہوگا۔ خرق عادت کیا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو گئی۔ عادت کیا ہے؟ چھری چلے گی بکرا کٹ جائے گا۔ خرق عادت کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ نہیں چلی۔ عادت کیا ہے؟ پانی ڈبو دیتا ہے، جیسے فرعون ڈوبا۔ خرق عادت کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر چلتے ہوئے چلا گیا۔ عادت کیا ہے؟ آگ جلائے گی۔ خرق عادت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے نہیں جلے، تو یہ خرق عادت ہے۔ تو یہ لوگ بھی جو دوبارہ زندہ ہوئے، یہ عادت نہیں ہے کہ روٹین ہے ایسے، یہ خرق عادت ہے۔ یہ نبی کا معجزہ تھا، من بعد موتکم، دوبارہ کھڑے ہوئے۔ لعلکم تشکرون، دیکھو اللہ نے سزا دی پھر نعمت دی، نعمت کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ رب فرماتے تمہیں شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ لعلکم تشکرون، تمہیں چاہیے کہ تم شکر گزار بندے بنو۔ یہ تشکرون یہ فعل مضارع ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں کنٹینیوسلی سینٹینس، فعل حال جاری۔ تو رب نے لعلکم شاکرین نہیں فرمایا، تشکرون فرمایا۔ وجہ شاکر اس میں فاعل ہے، سبجیکٹ ہے، لیکن یہاں پر یہ فعل لانا جسے استمرار تجددی کہتے ہیں، مراد یہ ہے کہ جب تک زندگی رہے بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ یوں نہیں اللہ تیرا شکر ہے ایک بار بس ختم، یہ کیسا شکر ہے؟ انسان کی آنکھ اللہ کا شکریہ ادا کرے یعنی بد نظری نہ کرے، کان شکریہ ادا کرے، غیبت نہ سنے، جھوٹ نہ سنے، زبان شکریہ ادا کرے، جھوٹ نہ بولے، ایک ایک جسم کا حصہ شکریہ ادا کرے کہ اللہ کے سامنے بندہ جھک جائے۔ تو یہ قرآن کریم کی دو آیات تھی، ان آیات سے میں نے ما حاصل پیش کیا۔ میں ایک بات بطور سمری پیش کر کے بطور خلاصہ بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھو اللہ رب العزت کی تجلی اتری، کلام نہ سن سکے، جل گئے۔ سوال اٹھتا ہم اللہ کا کلام سن رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، ہم کیوں نہیں جلتے؟ ہم کیوں نہیں جلتے؟ ہمیں تو کلام سن کے ایمان بڑھتا ہے، ہمیں تو خوشی ہوتی ہے، ہمارا خون بڑھ جاتا ہے، رحمت برکت آ جاتی ہے، ہم تو جل جائیں نا۔ قوم موسیٰ جل گئی، ہم کیوں نہ جلے؟ تو میرے بھائیو اس کا ایک ہی جواب ہے، قوم موسیٰ نے، توجہ، قوم موسیٰ نے، خیر مولانا بچوں کو کھیلنے دیں، میں اس لیے بچوں کو نہیں روکتا، بچے مسجد میں کھیلیں گے، آج ہمیں پڑھتا دیکھیں گے، کل خود بیٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم بڑے جو ہے نا ہم توجہ رکھیں۔ جو مجھے دیکھیں، قوم موسیٰ نے باؤنڈری کراس کی، نبی کو کراس کر کے خود گئے تو جل گئے۔ الحمدللہ امت محمدیہ نے باؤنڈری کراس نہیں کی، صحابہ کرام نے حضور پر اعتماد کیا، قرآن حضور پہ آیا، حضور سے گزر کے ہم تک آیا، اسی لیے ہم نہیں جلتے۔ اس میں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔
اور قرآن کریم حضور کے دل سے گزر گیا. سورت محمد کے پہلے صفحے پہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ رب کریم نے جب قرآن کریم کو نازل کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس سے گزار کے امت کو دیا. یہ سورت محمد ہے, سورت نمبر 47 ہے, یہ اٹھا لیں, یہ آیت نمبر 2 ہے, سورت نمبر 47, یہ تاج کمپنی کا صفحہ ہے